بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وان الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ان السمع والبصر بے شک سننے کے لیے اللہ نے انسان کو کانوں کی نعمت عطا فرمائی، والبصر اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور یہ جو نعمتیں پورے بدن میں ہیں یہ اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا کہ کانوں سے کیا کیا سنتا رہا، آنکھوں سے کیا کیا دیکھتا رہا۔ انسان کو سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کل قیامت والے دن۔ اس لیے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کو ضائع نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس رب العالمین نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کی قدر، آنکھوں کی قدر اس نابینا انسان سے پوچھئے جس کی پیدائشی آنکھیں نہ ہو، اس کو اس کی قدر کا پتہ ہے، اور کانوں کی سنوائی کا اس انسان سے پوچھئے جو بہرا ہو، جس کو سنائی نہ دیتا ہو، اور زبان کی قدر اس انسان سے پوچھئے جو پیدائشی گونگا ہو، اس کو اس کی قدر کا پتہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور الا وان فی الجسد مضغۃ، الا خبردار، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسانوں، اے جہان والو، الا خبردار ہو جاؤ، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ جسم کا ٹکڑا صحیح رہے گا سارا انسان کا جسم تندرست اور توانا رہتا ہے۔ اگر وہ ایک ٹکڑا خراب ہو جائے تو انسان کا سارا جسم اس ایک ٹکڑے کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور خبردار ہو جاؤ، وَإِذَا، اور جب فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ، اگر وہ ایک ٹکڑا خراب ہو جائے سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے، وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ ہے انسان کا دل۔ دل صحیح ہے تو انسان کو صحیح چیز کی طرف رغبت دلائے گا۔ اگر دل انسان کا بیمار پڑ جائے، دل خراب ہو جائے، شیطان کی باتوں کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ اگر دل کو بیماری لگ جائے، کسی قسم کی بیماری لگ جائے، تو کہتے ہیں کہ اگر دل کی بیماری
یہ تندرست نہ ہوئی تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ کیا ہوا جی، سارا دن صحیح تھا، ہمارے ساتھ کھانا کھایا، کل ہمارے ساتھ نماز پڑھنے بھی گیا، ہمارے ساتھ واک پر بھی گیا، بالکل تندرست تھا، کیا ہوا پتہ ہی نہیں چلا، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں دل کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا، اٹیک ہوا دل کا، فوت ہو گیا، پتہ ہی نہیں، یہ دل کا دورہ پڑا، فوت ہو گیا۔ اس لیے انسان کا دل تندرست رہے تو سارا بدن تندرست رہتا ہے۔ اگر دل کو کسی قسم کی بھی بیماری لگ جائے تو انسان کا سارا جسم جو ہے بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ اگر دورہ پڑ جائے دل کا تو کہتے اٹیک ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اس لیے اس دل کو اگر تندرست رکھنا ہے، صحیح رکھنا ہے، تو پھر ہمیں اس دل کی بیماری کو دور کرنا پڑے گا، اور دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ قرآن کو پڑھیں گے اللہ رب العزت دل کو توانائی عطا فرمائے گا، اور دل کی بیماریوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ یہ قرآن عظیم ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أذهب البأس رب الناس واشف الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا فإنك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اجرنا من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔